بسم الله الرحمن الرحيم. شرائط و انتاج شکل ثالث ہے جی شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط کون الصغرى موجبتاً و کون احدى المقدمتین کلیتاً. صغرا کا موجبہ ہونا، یعنی صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو، اور دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کیا ہو؟ کلیہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں موجبہ جزیہ ہوگا، سالبہ جزیہ ہوگا، اس میں کوئی بنے گا نہیں. ایک میں نے بتایا تھا 16 ہے نا، تو صغرا کا موجبہ ہونا شرط ہے. تو 4 مرتبہ موجبہ کلیہ، 4 مرتبہ موجبہ جزیہ، انہی 8 میں سے بنے گا. اور نیچے جو 4 مرتبہ سالبہ کلیہ، 4 مرتبہ سالبہ جزیہ، اس میں بنے گا نہیں، کیونکہ صغرا کا موجبہ ہونا شرط ہے. اب ان 8 میں 2 مرتبہ آئے گا موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ، یہ 2 نکل گئے. کل کئے بچے؟ 6 بچے کہ نہیں بچے؟ کیونکہ یہاں یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. تو 8 مرتبہ صغرا موجبہ ہے اور کوئی ایک کلی. تو جب دونوں جزیہ ہوں گے، مثلا موجبہ جزیہ صغرا، موجبہ جزیہ کبرا، سالبہ جزیہ صغرا اور سالبہ جزیہ کبرا، تو یہ تو سرے سے کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے جب دونوں جزیہ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سالبہ جزیہ صغرا، سالبہ جزیہ کبرا، تو اس لیے بھی وہ ہے کہ یہاں پر دونوں شرطیں نہیں، کیونکہ دونوں کلیہ، کوئی کلیہ نہیں اور صغرا موجبہ نہیں. تو 2 تو یہ بالکل ہی سے نکل گئے. تو اس میں کون بنے گا؟ پہلی موجبہ کلیہ یہ بن جائے گا، اور موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ یہ بھی بن جائے گا. 2 ہو گیا. اور موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ یہ بھی بن جائے گا. 3 بن گیا. اور موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ یہ چاروں بن جائیں گے. موجبہ کلیہ یہ بن جائے گا، کیونکہ صغرا موجبہ ہے، کوئی ایک کلیہ کہا تھا، دونوں کلیہ ہیں. اور موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ یہ بھی بن جائے گا، کیونکہ صغرا موجبہ بھی ہے اور کوئی ایک کلیہ کہا تھا، یہ بھی ہے. 2 بن گئے. نیچے آؤ، موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ یہ بھی بن جائے گا، کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور کوئی ایک کلیہ کہا تھا، دونوں کلیہ ہے. 3. اور موجبہ کلیہ سالبہ جزیہ یہ بھی بن جائے گا، کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور کوئی ایک کلیہ کہا تھا، تو یہاں پر صغرا کلیہ ہے کہ نہیں کلیہ. یہ چاروں بن گئے. نیچے آپ آئیں گے موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ یہ کیا کہا ہے؟ صغرا موجبہ ہو، دونوں مقدموں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو، یہی نا. تو 4 تو پورے بن گئے نا. اب موجبہ کلیہ، یہ موجبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ یہ بھی بن جائے گا. صغرا موجبہ ہے اور کلیہ ہے. موجبہ جزیہ یہ نہیں بنے گا، کیونکہ اگرچہ صغرا موجبہ ہے، جب دونوں جزیہ ہیں تو یہ نہیں بنے گا. تو 4 1 5 ہو گئے. اور نیچے آؤ، موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ یہ بن جائے گا، کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور کبرا کلیہ ہے. نیچے آئیں گے موجبہ جزیہ سالبہ جزیہ یہ نہیں بنے گا. یہ تو پہلے 4 تو چاروں ہو گئے، اور دوسرا جو 4 تھا اس میں 2 ہو گئے. اور 2 کون ساقط ہوئے؟ جس میں دونوں جزیاں ہیں. تو 4 تو 6 ہو گئے. اور بعد کے جو 8 تھے وہ اس لیے نہیں بنے گا کہ صغرا کا موجبہ ہونا شرط ہے. یہاں صغرا سب سالبہ ہے 8 میں. سمجھ گئے؟ یہ شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرط صغرا موجبہ ہو اور دونوں مقدمے، یعنی صغرا اور کبرا ان 2 مقدموں میں سے کوئی کلیہ ہو. فغروبہ النتیجۃ 6. تو شکل ثالث کے نتیجہ دینے والی ضربیں کل کتنی ہیں؟ 6 ہم بتا چکے، بہت آسان ہے. احدھا کل باجا، وہی موجبہ کلیہ کل باجا و کل با. دیکھ رہے ہیں یہاں با دونوں موضوع کی جگہ پر ہے کہ نہیں؟ حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ پر ہو.
دونوں محمول ہو تو شکل دوم ہے، اور دونوں موضوع ہو تو شکل سوم ہے. سمجھ گئے؟ اور شکل اول اور شکل رابع دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. وہاں صغرا حد اوسط محمول صغرا میں اور کبرا میں موضوع ہے، اس میں اس کا الٹا ہوگا. حد اوسط صغرا میں موضوع ہوگا اور کبرا کے اندر کیا بنے گا؟ محمول بنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر با یہی حد اوسط ہے. اب جب با گر گیا تو یہاں نتیجہ کیا نکلے گا؟ بازو جا. اس کا نتیجہ یہ لوگ سالبہ کلیہ نہیں نکالتے ہیں. کیا نکالتے ہیں؟ جزیہ. کیونکہ یہ با جا میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہے جو نکال دو، مگر جب مادہ لاؤ گے تو اس میں کاذب ہو جائے گا کلیہ. کلیہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے لوگ جزیہ نکالتے ہیں. تو جب بابا گر گیا تو اب جا اور آ بچا تو بازو جا آ. موجبہ کلیہ اور نتیجہ موجبہ کلیہ نہ دے گا. اب اس کو آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں. اب مادے میں بہت دقت ہوتی ہے. جیسے کلو انسان حیوان، کلو انسان حیوان اور کلو انسان ناطق. تو اب انسان جب گر گیا تو حیوان بچا اور ناطق بچا. اب آپ یہ کہو کلو حیوان ناطق تو کاذب ہو جائے گا کہ نہیں کاذب ہو جائے گا؟ تو کیا کہو گے؟ بعض الحیوان ناطق. نہیں سمجھے؟ یہ ایک بتا دیا، ایسے مادے کے ساتھ سب مثالیں دی ہیں. ایک سمجھا دیا میں نے. ثانیہ دوسری ضرب کیا ہے؟ موجبہ کلیہ کلو باجا ولا شیء من با. اب وہ جو ترتیب ہم نے دکھائی تھی تو موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ. یہ دونوں کلیہ دکھا رہے ہیں ایک ساتھ میں. تو اسی میں آپ نکال لو موجبہ کلیہ. اور تیسرا کیا ہے؟ موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ. پہلے والے خانے میں چاروں ہیں، اب دونوں کلیہ یہ دکھا رہے ہیں. یہ کلو باجا یہ موجبہ کلیہ صغرا ہو گیا، اور لا شیء من با یہ سالبہ کلیہ کبرا ہوگا. یعنی پہلے خانے کا یہ تیسرا ہے. تو اب یہاں پر با گر گیا تو جا اور آنا بچا. اب سالبہ جزیہ نتیجہ نکلے گا تو بازو جا لیسا. ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ بازو با جا وکلو با آ. یعنی صغرا موجبہ جزیہ ہے اور کبرا موجبہ کلیہ ہے. یہ دوسرے خانے میں آپ آؤ گے تو یہ پہلا ہے. دوسرا والا خانہ ہے نا، 4 مرتبہ موجبہ جزیہ، تو موجبہ جزیہ صغرا موجبہ کلیہ کبرا. یہ دوسرے خانے کا یہ تیسرا. اب ظاہر سی بات ہے جب دونوں موجبہ ہے تو موجبہ جزیہ ہی نہ نکلے گا. تو با گر گیا تو جا آ بچا تو بازو جا. چوتھا کیا ہے؟ بازو باجا ولا شیء من با. یہ موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ. یہ دوسرے خانے کا جو ہے تیسرا ہے. کیونکہ موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ بنے گا ہی نہیں. موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ دوسرے خانے کا یہ تیسرا ہے. تو یہاں سالبہ جزیہ بنے گا کیونکہ ایجاب اور سلب ہے تو سلب، اور ایک جزیہ ہے کلیہ، اور دونوں کلیہ ہوں تب بھی جزیہ ہے یہاں. تو چوتھا کیا ہے؟ بازو باجا لا شیء من با گر گیا تو بازو جا لیسا آ بچا. پانچواں کیا ہے؟ کلو باجا اور بازو با. یہ کیا ہے؟ صغرا موجبہ کلیہ ہے اور کبرا موجبہ جزیہ ہے. یہ پہلے خانے کا دوسرا ہے کیونکہ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ. سمجھ میں آگے بات؟ تو کلو باجا اور بازو با. تو با گر گیا حد اوسط مجھے موضوع کی جگہ پر تھا، تو ظاہر سی بات ہے جا آ بچے گا تو بازو جا آ. چھٹا کیا ہے؟ کلو باجا بازو با لیسا موجبہ کلیہ اور یہ سالبہ جزیہ. یہ پہلے خانے کا جو ہے چوتھا ہے کیونکہ موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ ہی نا سب سے لاسٹ میں. تو اب یہ گر گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بازو جا لیسا. جی پڑھا رہے ہیں اور خیریت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے.
ابھی چائے تیار کیا ہوں تو جب مجھ کو معلوم ہو گیا کہ آپ بھی پی لیں گے ٹھنڈی اصل میں زیادہ لے ہے، کے گھوم رہا ہوں. ٹھنڈی سے حالت پریشان. ارے وہ میں تو سرف سے اسٹول دھلواتے ہیں قاضی صاحب، ارے اب سب اور آلہ لگا کر یہ کھڑکیاں صاف کراتے ہیں. صبح کر رہا تھا. کسی سے کچھ نہیں، میرے استنجے کے لیے چلے، کب سے گئے، کہاں گئے. چلیے کچھ دن کیجیے ایسے، سب معمول پر آ جائے گا. سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت آئے گا آئے گا انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں. اور سب ادھر ادھر ہاتھ کھاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں. ہم میرے دیکھ چکر لیں میں تو لگے. جس کو نگاہ میں چڑھا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے نا؟ صرف شرط یاد رکھو، سب خود سے نکال لو گے، خالی جا باہر بنانا ہے نا. صرف شرط یاد رکھو شکل کیسے بنتی ہے، مادہ تو لانا نہیں ہے. موضوع کی جگہ پر مقرر کر دیا، باقی چاہے جا لاؤ چاہے آ لاؤ، کچھ بھی بناؤ، کوئی ضروری جا کچھ بھی لے لو. موضوع مقرر حد اوسط شکل شرط یاد ہونی چاہیے. سمجھ گئے؟ شرائط و انتاج شکل رابع، شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرط مع کثرتها، شرط بہت ہے اور کام کچھ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تعویذ بنانا ہوتا ہے تو یہ لا وہ لا، دنیا بھر کا ٹٹما، اور نفع کچھ نہیں ہوا. خرچہ دنیا بھر کا ہوا. اور یار شکل رابع کا یہ شرط وہ شرط، یہ کرو وہ کرو، فائدہ کچھ نہیں. بعض کام کراتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، جب پیسہ دینا ہوا تو 2 روپیہ 5 روپیہ، اتنے مغزماری کیا اور کچھ نہیں ملا. وہی حال ان کا ہے. شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطیں مع کثرتها، ان شرطوں کے کثیر ہونے کے ساتھ ساتھ وقلت جدواها، اور ان کے نفع، جدوا معنی میں نفع کے، ان کے نفع کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ مذکورۃ فی المبسوطات، منطق کی تفصیلی کتابوں میں مذکور ہے. یہ مختصر سی کتاب ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اتنا بہت جو مین چیز ہے آپ کو بتا رہے ہیں. اور بہت جس کا نفع کم ہو اور محنت زیادہ ہو تو کہتے ہیں وہ آگے جب جائیے گا تو کر لیجیے گا. بھی بچے ہو جب مضبوط ہو جائے گی پیٹھ تو بھی پڑ لینا. فلا علینا، لا علینا لا بأس، لا حرج، مضمگی تو ہم پر کوئی حرج نہیں ہے. لو تورکا ذکر ہوا، اگر شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطوں کا ذکر ترک کر دیا جائے. ترجمہ ہو گیا، یعنی ہم شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرطیں اگر ہم ذکر نہ کریں تو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض اور کوئی حرج نہیں. دکان پر جاؤ گے تو جو سامان زیادہ بکتا ہے آدمی وہی رکھتا ہے. جو مال جو ہے دن بھر میں کہیں ایک دو بکے تو آدمی بہت کم رکھتا ہے یا رکھتا ہی نہیں. یہ نہ ہوتا ہے. وَكَذَا شرائط و سائری لشکر بحسب الجہہ، اسی طریقے سے اب 4 شکلیں پڑھے ہیں نا. اب شکل اول، شکل دوم، جہت کے اعتبار سے اس کی شرطیں کیا ہیں. جیسے مثلا قضیہ موجہ ہے تو ان کو سادہ سادہ نہ تھا، تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جہت کے اعتبار سے باقی شکلوں کی شرطیں لا تحمل امثال و رسالت ہادی لبیانها. اسی طریقے سے جہت کے اعتبار سے باقی شکلوں کی شرطوں کے بیان کے لیے میرا اس قسم کا رسالہ جو ہے، یعنی اس طرح کے رسالے متحمل نہیں. خود بھی تصدیقات پڑھو گے سمجھ میں آگے بات، اس میں سب ذکر کیا ہے. طبیعت اکتا جاتی ہے، پڑھنے والے کے بھی پڑھانے والے کے بھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جہت سب الگ الگ ہے، جہت سب الگ الگ ہے. بھائی 8 تو بسیطہ ہی ہے اور 7 کیا ہے، مرکبہ ہے.
8 7 15 ہیں. اب ظاہر سی بات ہے صغرا کچھ ہو کبرا کچھ ہو تو اب اس میں سب شرطیں سب کی الگ الگ ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنا آتا بھی بہت کم ہے. اسی طریقے سے جہت کے اعتبار سے باقی شکلوں کی شرطوں کے بیان کرنے کے لیے امثال و رسالت حاضر میرے اس رسالے کے مثل جو منطق کی کتابیں ہیں وہ متحمل نہیں ہے، چاہے وہ صغرا ہو چاہے کبرا ہو اور چاہے وہ میقات ہو یا اور اس طریقے کی کتاب، اس میں یہ سب بیان نہیں کرتے ہیں. حاضر میں آئے گی. وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ مِمَّا أَلْقَيْنَا عَلَيْكَ، شاید آپ نے جان لیا ہو مما اس درس سے، القینا علیک جو درس آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے نا، القاء الدروس جو درس ہم نے آپ کو دیا. کیا جان لیا؟ ان النتیجۃ فی القیاس تتبع ادون المقدمتین فی الکیف والکم، کہ قیاس میں جو نتیجہ ہوتا ہے، قیاس کا جو نتیجہ ہوتا ہے یہ دو مقدموں میں سے، جیسے ایک صغرا ہے ایک کبرا ہے، تو دو مقدموں میں سے جو سب سے زیادہ کمتر، ادون کا مطلب کمتر، گھٹیا، کیف اور کم کے اندر دونوں میں جو سب سے کمتر ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے. مثلا بتایا کیف کے اندر اگر وہ موجبہ ہے، یہ سالبہ ہے، تو موجبہ اور سالبہ میں سب سے گھٹیا کون ہے؟ سالبہ ہے. کلیہ اور جزیہ میں سب سے گھٹیا کون ہے؟ کمتر کون ہے؟ وہ جزیہ. کلیہ تو سب کی جامع ہے مگر جزیہ جو کچھ تھوڑے ہیں وہ کم نہ ہے. تو قیاس میں نتیجہ دو مقدمے یعنی صغرا اور کبرا، ان دو مقدموں میں سے جو کیف اور کم کے اندر سب سے زیادہ ادون، الف دال واو نون، ادون کمتر اور گھٹیا ہوتا ہے اسی کے تابع ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیف میں ادون کون ہے. فرماتے ہیں ادون فی الکیف والسلب، کیف میں ایجاب اور سلب میں ادون و سلب ہے. وفی الکم میں، اور کم یعنی کلیت اور جزیت میں ادون و جزیہ ہے نا. فالقیاس المرکب من موجبۃ وسالبۃ ينتج سالبۃ، تو جو قیاس صغرا موجبہ اور سالبہ سے، کوئی بھی موجبہ سالبہ، جو قیاس موجبہ اور سالبہ سے مرکب ہو سالبہ کا نتیجہ دے گا. والمرکب من کلیت وجزیۃ انما ينتج جزیۃ، اور جو قیاس کلیہ اور جزیہ سے مرکب ہو وہ نتیجہ کس کا دے گا؟ جزیہ کا. سمجھ رہے؟ وَأَمَّا الْمُرَكَّبُ مِنَ الْكُلِّيَتَيْنِ، لیکن جو دو کلیہ یعنی صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہوں، جو دو کلیہ سے مرکب ہو، فَرُبَّمَا يُنْتِجُ كُلِّيَّةً، تو بسا اوقات وہ کلیہ کا نتیجہ دیتا ہے، جیسا کہ شکل اول میں آپ نے دیکھا، دوم میں. اور ربما وقد ينتج جزیۃ، اور کبھی جزیہ کا نتیجہ دیتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا شکل سوم میں. اور شکل چہارم کا تو حال اور اس سے زیادہ بدتر ہے، وہاں تو سب جزیہ ہی، یہاں بھی سب جزیہ. سمجھ رہے ہیں؟ فصل فی الاقترانیات، میں نے بتایا تھا قیاس کی دو قسمیں ہیں، ایک قیاس استثنائی اور ایک قیاس اقترانی. استثنائی پر سے کوئی اقترانی، پھر اقترانی کی دو قسم کی، ایک اقترانی حملی جس میں صغرا کبرا دونوں حملیہ ہوں، اور ایک اقترانی شرطی کہ صغرا اور کبرا دونوں شرطیہ ہوں. اب شرطیہ کے بھی دو قسم ہیں، متصلہ اور منفصلہ، تو دونوں مقدمے متصلہ شرطیہ ہوں، دونوں مقدمے منفصلہ شرطیہ ہوں، الگ الگ ہے نا. فصل فی الاقترانیات من الشرطیات، فصل قیاس اقترانی شرطی کے بیان میں. وحالها في انعقاد الأشكال الأربعة وغروب المنتجة والشرائط المعتبرة كحال الاقترانيات من الحمليات سواء بسواء. کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ قیاس اقترانی حملی ہو چاہے قیاس اقترانی شرطی ہو. بات ذہن میں آ گئی؟ اس میں بھی جو ہے چار شکلیں ویسے ہی بنے گی
جیسے حملی میں بنی تھی. جو شرطیں حملی کی ہیں وہ شرطیں اس کی. جو نتیجہ وہاں وہی نتیجہ یہاں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قیاس اقترانی حملی جیسے بنتی ہے ایسے یہاں پر بھی قیاس اقترانی حملی کی جو شرطیں ہیں وہی شرطیں شرطی کی ہیں. جو ضربیں وہاں وہی ضربیں یہاں. جو نتیجہ وہاں وہی نتیجہ یہاں. تو فرماتے ہیں اشکال اربعہ یعنی چاروں شکلوں کے منعقد ہونے میں. جیسے وہاں آپ 4 شکل بناتے ہو، حد اوسط یہاں ہو تو یہ بنے گی شکل اول، یہ ہو تو یہ شکل بنے گی، وہ شکل بنے گی، فلاں شکل بنے گی، ایسے یہاں بھی ہوگا. تو فرماتے ہیں قیاس اقترانی شرطی کا حال اشکال اربعہ کے منعقد ہونے میں، وغروب المنتجہ اور نتیجہ دینے والی ضربوں کے قائم ہونے میں، والشرائط المعتبرہ اور معتبر شرطوں کے بارے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ اقترانی حملی کا حال تھا. سوام بے سوائے، دونوں سیم ٹو سیم، برابر برابر ہے نا. جو حال اس کا ہے وہی حال اس کا ہے. سمجھ گئے؟ ایک مثال دکھاتے ہیں. مثال الشکل الاول فی المتصل. شکل اول کی مثال قیاس اقترانی شرطی اتصالی میں، یعنی قیاس اقترانی قضیہ شرطیہ متصلہ. اس کا سور کلما پڑھ چکے ہو موجبہ کا. کلما کان زید انسانا کان حیوانا، یہ صغرا ہے. یہ کیا ہے؟ کلما کان زید انسانا کان حیوانا. یہ کیا ہے؟ قیاس، یہ کیا ہے؟ شرطیہ متصلہ نہ ہے. کیا ہے یہ؟ شرطیہ متصلہ ہے. اب اس کو صغرا بنا دیا. ٹھیک. اب زید انسان یہ مقدم ہے اور کانا حیوانن یہ کیا ہے؟ تالی ہے. تو وہاں موضوع، یہاں مقدم، وہاں محمول، یہاں تالی ہے. یہاں تالی مقرر ہو گئی. تالی سمجھ رہے ہو نا؟ مقدم اور تالی ہے. وَكُلَّمَا كَانَ حَيْوَانًا كَانَ جِسْمًا، اور جب جب حیوان ہوگا تب تک کیا ہوگا؟ جسم ہوگا. یہاں آپ دیکھو کانا حیوانن، کانا حیوانن، یہی تو مقرر ہوا. تالی نہ مقرر ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اب کانا حیوانن، کانا حیوانن جب گر گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کلما کانا زید انسانا کانا جسما. ٹھیک. نتیجہ دے گا کلما کانا زید انسانا کانا جسما. دیکھ لیں دونوں موجبہ کلیہ ہے نا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ موجبہ کلیہ. ٹھیک. اب دونوں موجبہ کلیہ ہیں. ضرب اول ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہاں پر بھی شرط دیکھیں ایجاب صغرا ہے کہ نہیں ہے، اور کلیت کبریٰ ہے کہ نہیں. تو شرط معتبر بھی وہی ہے. نتیجہ موجبہ کلیہ کا تھا، موجبہ کلیہ نتیجہ بھی ہے. اور جیسے حد اوسط صغرا میں وہاں محمول تھا، یہاں صغرا میں تالی، اور کبریٰ میں یہاں کیا بنے گا؟ مقدم. سمجھ گئے؟ مثال الشکل الثانی، آپ نے پڑھا تھا اختلاف المقدمتین ایجاب و سلب میں. اور کبریٰ کا کلی ہونا نہ شرط ہے. یہ نہ تھا ایجاب اور سلب میں دونوں مقدمے مختلف ہوں اور کبریٰ کیا ہو؟ کلی ہو. شکل ثانی کی مثال دیکھو. کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا. جب جب زید انسان ہوگا تب تب وہ کیا ہوگا؟ حیوان. صغرا موجبہ ہے. ولیسا البتہ، سالبہ کلیہ کا سر لیسا البتہ نہ آتا ہے متصلہ میں. لیسا البتہ اذا کانا حجرن کانا حیوانا. حجر نہ ہے. اور ایسا نہیں ہے جیسے وہاں لا شیء من الحجر بحیوان، ایسے یہاں کیا ہے؟ لیسا البتہ اذا کانا حجرن کانا حیوانا. ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کیا ہو؟ حجر ہو تو وہ حیوان. دیکھا آپ نے؟
اختلاف مقدمتین ہو گیا نا کیف کے اندر. اور کوئی ایک کلیہ کہا تھا، یہاں دونوں کلیہ ہیں. دونوں کلیہ ہیں کہ نہیں کلیہ ہیں؟ نتیجہ کیا دے گا؟ ایجاب و سلب میں تقابل ہو گیا، ادمن کے تابع ہوتا ہے. لیسا البتہ تھا ان کانا زید انسانا کانا حجرا. ایسا نہیں ہوگا کہ اگر زید انسان ہو تو وہ کیا ہو؟ پتھر ہو. یہاں آپ غور کریں تو حیوانن 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 یہ نا تالی ہے، کانا حیوانن کانا حیوانن. شکل ثانی میں حد اوسط محمول کی جگہ پر نہ ہوتا ہے، محمول نہ ہوتا ہے، تو یہاں حد اوسط کیا ہے؟ تالی ہے. آپ غور کرو، کانا حیوانن بھی تالی ہے اور یہاں کبرا میں بھی کانا حیوانن کیا ہے؟ تالی. کانا حیوانن گر گیا تو کیا بچا؟ لیسا البتہ تھا ان کانا زید انسانا کانا حجرا. ٹھیک. مثال الثالث منہا اے من الاشکال الاربعہ، ان چاروں شکلوں میں سے تیسری شکل کی مثال. اس میں کیا ہوتا ہے؟ موضوع کی جگہ پر تھا وہاں، یہاں مقدم حد اوسط بنے گا. کلما کانا زید انسانا کانا حیوان. جب زید انسان ہے تب کیا ہے؟ حیوان. ٹھیک ہے. وکلما کانا زید انسانا کانا کاتبا. جب زید انسان ہے تب وہ کیا ہے؟ کاتب. کانا زید انسان کانا زید انسان، یہی نا مقدم ہے. دونوں میں مقرر ہے کہ نہیں مقرر ہے؟ مقدم. تو اب یہاں پر کانا حیوانن اور کانا کاتب یہ نہ ہوگا تو نتیجہ کیا دے گا؟ یہاں جزیہ نہ نکلتا ہے قد یکون. یہ قد یکون جو ہے یہ ایجاب جزی کا صور ہے. کس میں؟ شرطیہ متصلہ. قد یکون اذا کان زید حیوانا کان کاتبا، جس کو بعض الحیوان کاتبون آپ بولتے ہو، اسی معنی میں کبھی ایسا ہوگا کہ جب زید حیوان ہوگا تو کیا ہوگا؟ کاتب. بات ذہن میں آ گئی. اب یہ اقترانی شرطی اتصالی یعنی قیاس اقترانی شرطیہ متصلہ سے. واما الاقترانی جو شرطی المؤلف من المنفصل ہے، لیکن قیاس اقترانی شرطی جو مرکب و منفصلات سے، فمثاله من الشکل الاول، تو اب اس کی مثال شکل اول سے. شکل اول، ہاں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مقدم تالی اس میں بھی ہے، حد اوسط صغرا میں تالی ہو اور کبرا میں مقدم ہو. دائما پڑھ چکے ہو نا. اما کلو جابا او کلو جادا، یہ شرطیہ منفصلہ ہے نا. کلو جابا اور کلو جادا، تو کلو جابا تو یہ مقدم ہو گیا اور کلو جادا یہی تالی ہے. یہ صغرا ہو گیا، صغرا ہو گیا. اور دائما اما کلو دا ہے اور کلو دا زا. کلو جابا اور کلو جادا یہ ایک جز ہو گیا نا، یہ صغرا ہو گیا. اور دائمن اما کلو دا ہا اور کلو دا زا، بعض میں یہ کبرا ہو گیا. تو نتیجہ کیا دے گا؟ دائمن اما کلو جابا اور کلو جا ہا اور کلو دا زا. یہاں پر جو گرا ہے وہ جادا گرا ہے. کیا گرا ہے؟ ہاں. وعمل اقترانی الشرطی المرکب من حملیت و متصلۃ، جس کی کئی شکلیں میں نے بتایا تھا. قیاس اقترانی شرطی جو مرکب ہو ایک حملیہ اور ایک متصلہ سے، تو اس کی بھی دو صورت بنے گی کہ مقدم ہو صغرا حملی ہو اور تالی کیا ہو؟ متصلہ ہو، یا صغرا متصلہ ہو اور یہ کیا ہو؟ حملیہ ہو. ایک حملیہ ایک متصلہ سے.
فَكَقَوْلِنَا كُلَّمَا كَانَ بَاجَا فَكُلُّ بَادَا، یہ متصلہ ہے. جب جب با جا ہو تب تب با کیا ہے؟ دا ہے، متصلہ ہے. کانا باجا یہ مقدم ہو گیا، اور کلو بادا یہ کیا ہو گیا؟ تالی ہو گیا. اور کلو دا، کلو دا، یہ حملیہ ہے جو کبرا ہے، تو نتیجہ کیا دے گا؟ کلما کانا باجا، کیونکہ حد اوسط ہی نہ گرے گا بادا. کلما کانا باجا فکلو با آ، فکلو با آ. جب جب با جا ہوگا تب تب ہر با کیا ہوگا؟ آ ہوگا. یہاں پر دیکھیں گے دا جو ہے وہی گر گیا، سمجھ گئے، اور آ بچا، کیونکہ باہی کے اوپر نہ حکم ہے، باہی نہ وہ مقدم یا موضوع ہے. وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ باقی ترکیبہ، اسی قیاس پر باقی ترکیبیں آپ دیکھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟